میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے۔ قرآن اور نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ دونوں عبادتیں، سبحان اللہ، نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنا، ثواب ہی ثواب عبادتیں، اور نماز تو پھر اہم ترین فریضہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں عبادات میں اگر دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ نماز کو قائم کرنا، نماز ادا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بکثرت ان کا ذکر بھی کیا۔ پھر نماز قائم کرنے والوں کو، نماز ادا کرنے والوں کے انعامات بھی اللہ نے ذکر فرمائے۔ آج ہمارا جو خاص ٹاپک جس آیت مبارکہ پر آج ہم گفتگو کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنا، انہیں نماز کی طرف بلانا، نماز کی انہیں دعوت دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اہل ایمان کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ، اور اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا عمل مبارک بھی اس پر، جو کہ روایات میں بیان کیا گیا، انشاءاللہ وہ بھی آپ سنیں گے، تو اول تا آخر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے تو اس کی انشاءاللہ برکات بھی ملیں گی، اور نماز کے حوالے سے کچھ باتیں بطور خاص سیکھنے سمجھنے کو بھی نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ یہاں ناظرین کرام حکم دیا جا رہا ہے اپنے گھر والوں کو بھی، اہل کو، اور اہل سے مراد گھر کے اندر یعنی بیویاں، بچے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اہل کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا اپنے گھر والوں کو یہ نماز کے لیے تم حکم دو، اور یہاں بطور خاص گھر میں رہنے والے تمام پر، چاہے وہ آل اولاد کے طور پہ ہوں یا دیگر بھی گھر کے اندر رہتے ہیں، بھائی ہیں، بھائی آل اولاد تو نہیں ہیں اس طور پر، لیکن ایک بھائی ہونے کا رشتہ ہے، تو ہمیں یہاں نماز کا کہا گیا کہ انہیں بھی حکم دو، نماز کو حکم بھی دو اور خود بھی ڈٹے رہو استقامت کے ساتھ۔ دوسری بات آیت مبارکہ میں کہ کامل نمازی یہ نہیں ہوتا کہ جب ہوا پڑھ لی اور جب دل نہ ہوا تو نہ پڑھی، کبھی نماز پڑھی کبھی نماز نہ پڑھی، تو یہ کامل نہیں، یہ کسی طرح بھی یہ کامل نمازی یہ نہیں کہلاتا۔ نماز پڑھنی ہے تو استقامت کے ساتھ ہی اس کے احکامات ہمیں دیے گئے کہ نمازوں پر مستقیم رہنا، استقامت اختیار کرنی ہے، اور ایسی مواظبت ہمیشگی اختیار کرنی ہے جو ہمیں شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے۔ اس میں پھر سفر، حضر، یعنی آپ گھر میں ہیں، اپنے شہر علاقے میں ہیں یا سفر میں ہیں، آپ کسی بھی طرح کے سفر اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ چاہے کوئی بحری سفر اختیار کر رہا ہے، وہ بحری جہازوں پر ہے، وہ کشتیوں میں ہے، یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی رکاوٹ اور مانع نہیں ہو جائیں گی کہ نماز کی رخصت مل جائے گی، نہیں، بلکہ شریعت نے یہاں بھی کئی اعتبار سے ہمیں نماز کی ادائیگی کے احکامات دیے کہ یوں ممکن نہیں تو یوں ادا کر لو، یوں ممکن نہیں تو یوں ادا کر لو۔ بعض صورتیں پھر نماز کے اعادے کی بھی ہوتی ہیں، اور بعض صورتیں یہ کہ وہ ایسا عذر ہے تو اس کے لیے وہ نمازی ہو جائے گی، وہ نمازی ہو جائے گی۔ مثلاً اب ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، تو اب اس کو یہ تو نہیں کہ اس میں ہوا میں وہ جا رہا ہے، پرواز جاری ہے، تو اب وہاں جو نماز پڑھی ہے تو وہ نیچے اتر کے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ تو اڑتے ہوئے اور زمین پہ نہیں ٹھہرے ہوئے، نہیں، کیونکہ یہاں کوئی آپشن ہی نہیں اترنے کا۔
تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا کشتی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ تو پانی پر ہے کشتی، تو جب کشتی ہے یا بحری جہاز ہے جو مین دریا میں سمندروں میں ہیں تو ان میں یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ باہر کنارے پر خشک زمین پر یہ آپشن ہی نہیں ہے، تو وہیں پڑھیں گے، اسی طرح نماز ادا کریں گے۔ تو میں یہ کہ مثال عرض کر رہا ہوں، لیکن کئی جگہوں پہ آپشن ہوگا۔ آپ اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں، آپ خود ہیں، خود گاڑی روکنے پہ بھی قادر ہیں، روک سکتے ہیں اور رکتے بھی ہیں، آپ پیٹرول بھی ڈلوا رہے ہیں، دیگر چیزیں بھی، تو آپ روک کر نماز پڑھیں گے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی بھی درپیش ہو جائیں گی، آپ ٹرین میں ہیں، آپ مسافر عام جو بس ہے اس میں سفر کر کے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے شیڈول سے رکتی ہیں، کسی کے کہنے پر رکتی نہیں ہیں۔ بس والا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں تعاون کر دے، روک دے، تو ٹرین تو نہیں ایسے رکتی۔ تو وہاں احکامات جدا بیان کر دیے گئے کہ نماز تو پڑھنی ہے، نماز کو قضا تو نہیں کرنا کہ ٹرین کی وجہ سے ہم کہیں نماز قضا کریں۔ ہاں نماز جو ٹرین کے اندر اس حالت میں پڑھی تو اس نماز کو پھر آپ جب اتر جائیں گے، اسٹیشن پہ پہنچ جائیں، یعنی زمین پر عام استقرار کے ساتھ ہوں گے، تو آپ اس نماز کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ اچھا اسی طرح کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو ہمیں شریعت نے بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں تو اشارے سے، یہ سارے کیوں اسٹیپس بیان کیے ہیں؟ یہ نماز کی اہمیت کے لیے بیان کی کہ نماز ایک اتنی جامع اور عظیم عبادت ہے کہ یہ اتنی چیزیں اس کے اندر کہ کسی حال میں یوں معافی نہیں ہے اس میں۔ تو فرمایا نماز خود بھی ڈٹے رہو، پڑھو استقامت کے ساتھ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھو۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد آگے کیا فرماتا ہے، یہی اسی آیت مبارکہ میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں روزی دیں گے، اللہ روزی دیتا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں روزی دیں گے، اور وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ جب یہ نازل ہوئی نا کہ نماز کا حکم دو، گھر والوں کو بھی نماز کا کہو، تو یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ باقاعدہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کے دروازے پر صبح کی نماز میں آپ تشریف لاتے رہے، 8 مہینے تک آپ کا یہ معمول رہا۔ اور کیا فرماتے، الصلاۃ رحمکم اللہ، فرماتے کہ نماز اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور فرماتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ اہل بیت تم سے ہر طرح کی اس ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے، پاک کر دے۔ تو یہ آیت تطہیر ہے، یہ آیت تطہیر ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت بھی کرتے اور اہل بیت کو آپ نماز کے لیے جگاتے۔ اس سے یہ عمل ہمیں پتہ چلا، اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کہنا۔ اچھا ایک تو وہ گھر کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں تو آپ اس دروازے پر جا رہے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں گھر میں۔ اچھا بچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں، آپ کی حیات طیبہ میں چھوٹی عمر کے تھے، اس لیے وصال مبارک پر امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارکہ ہے 5 سال 6 سال 7 سال، اس کے اندر دونوں بھائیوں کی وہ عمریں تھیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں گرچہ اس گھرانے سے شروع سے بچوں کو بھی نماز کی اور سجدوں کی وہ لذت نصیب ہوئی الحمدللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کے ان گھرانوں پر، دروازوں پر، یعنی اپنی شہزادی کے دروازے پر آ کر، حضرت علی کے دروازے پر آ کر آپ ان کو نماز کے لیے جگاتے تھے، نماز کے لیے کہتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک اور جو روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ 6 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے پاس سے گزرتے تو فرماتے اے اہل بیت نماز، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ یعنی نماز کا بھی، اور اگلی روایت میں جو پہلے میں نے بیان کی الصلاۃ رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، نماز، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور جو وصف بیان کیا وہ بھی کہ
لوگوں کو نماز کے لیے کہنا، گھر والوں کو، اس قبیلے والوں کو نماز کے لیے کہنا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی اور اس قبیلہ جرہم جو اب وہاں آ کے آباد ہوئے اور وہ رہتے رہے، تو اب ان کو زکوٰۃ کا بھی کہتے اور نماز ادا کرنے کا کہتے، اور ان خوبصورت خصلتوں اور صفات کی وجہ سے، کیونکہ ان کی عادت مبارکہ کے اندر صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اعمال صالحہ یہ بھی ہیں، نمازوں کا کہنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، تو یہ ایسے اعمال خوبصورت ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ بن گئے، یہ بڑے پسندیدہ بن گئے۔ تو یہ وصف کہ کسی دوسرے کو نماز کے لیے کہنا، یہ تو نبیوں کا وصف ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ کہتے رہے، اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ تلقین فرماتے رہے، اس کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن فلاں فلاں برائی بھی اس میں موجود ہے، چوری یا اسی طرح کے عیب بھی موجود ہے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، ایک دن اس کی نماز یہ گناہ اسے چھڑوا دے گی، وہ گناہ ختم کر دے گا۔ آپ ذرا غور کریں ناظرین، آج ہم بعض اوقات بڑی الٹی تنقید کرتے ہیں، یعنی کسی شخص میں ایک اچھا وصف پایا جا رہا ہے، وہ داڑھی رکھے ہوئے، وہ امامہ رکھے ہوئے، وہ نمازیں پڑھنے والا ہے بالفرض، بھلے اس کی بظاہر داڑھی نہیں، امامہ نہیں ہے، لیکن نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور کوئی بری صفت پائی جاتی، وہ اپنی تجارت میں، اپنی نوکری میں، ملازمت میں، یا کہیں بھی اس کے اندر کوئی خرابی پائی جا رہی ہے، لوگ بعض اوقات سے اس کی نماز کے بارے میں تانے دینے لگ جاتے، تو نماز پڑھتا ہے اور کاروبار یوں کرتا ہے، تو نماز پڑھتا ہے تجارت یوں کرتا ہے، لوگ اس کو یہ تنقید کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو نہیں چاہیے اس طرح کرنا کہ آپ اس کی ایک اچھائی کو یوں نومینٹ کر کے آپ بیان کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ وہ نماز بھی چھوڑ دے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا ایسے کئی لوگ ہیں، ایک آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، ایک آدمی ذکر و اذکار کر رہا ہے، وہ کرتا جا رہا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اچھا وہ نماز بالفرض نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو کہیں گے ذکر بند کر دو، درود بند کر دو، خیرات بند کر دو، محفل میلاد بند کر دو، یہ فلاں چیز بند کر دو، کیوں؟ کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ نہیں، آپ یہ کام جاری رکھو، یہ جو نماز فرض ہے اس کو بھی ادا کرو، یعنی ہم مثبت انداز سے کسی کو امر بالمعروف کریں، نیکی کی بات کا حکم دیں، مثبت انداز سے کریں، اور برائی سے روکنا ہے تو مثبت انداز سے، اچھے اور احسن انداز سے ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف، اس راستے کی طرف بلاؤ۔ کیسے بنانا ہے؟ پکی تدبیر سے، نصیحت سے اور احسن انداز سے، حکمت سے، دانائی سے کام لیتے ہوئے۔ اس کے اندر علم بھی آ جائے گا کہ دائرہ ہم جس کام سے روک رہے ہیں، ہمارے پاس ہر برائی سے روکنے کے لیے کوئی کامل، کوئی بہت بڑا علم نہیں ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا تعلق ہوتا ہی علم سے ہے، ہمیں خود بھی علم نہیں اور ہم کسی کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہوں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہم اسے گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی اگر شخص برائی کر رہا ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو نماز کو ٹارگٹ نہ کرو، نماز پڑھنے دو، نماز اسے پڑھنے دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دن آئے گا یہ نماز ان گناہوں سے روک دے گی، اور کیوں نہ روکے؟ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش، برے کام اور برائی سے روکنے والی، فحش کام بھی آدمی کے رک جائیں گے، برائیاں بھی اس سے ختم ہو جائیں گی، جڑ سے نکل جائیں گی۔ تو نماز خود بھی پڑھنا، ڈٹے رہنا، اور لوگوں کو پڑھوانا بھی، گھر والوں کو بھی پڑھوانا۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے ناظرین، مشکلیں آ جاتی ہیں، گھر میں مصیبت آ گئی، کچھ آ گئی، ہمارے ہاں سب سے پہلا کام ہی نمازیں ترک کرنے کا، ہر ایک کی نہیں بات کریں لیکن گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے عمل مبارک کیا تھے یہ آپ دیکھیے
روایت میں آیا کہ جب اہل خانہ پہ کوئی تنگی ہوتی تو آپ نماز پڑھنے کا انہیں حکم ارشاد فرماتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو کوئی حاجت پہنچتی تو آپ اپنے اہل خانہ کو ندا دیتے، اے اہل خانہ، اے گھر والو، اہل بیت، نماز پڑھو نماز پڑھو، آپ یہ انہیں کہتے۔ یعنی جس نماز کی برکت سے اللہ نے ہماری پریشانیاں دور کرنی ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا دینا ہے، رزق میں برکت عطا فرمانی ہے، ہم وہ کام ہی نہیں کرتے، ہم اسی کام کو موقوف کر کے بیٹھ جاتے۔ تو اس لیے نماز خود بھی پڑھنی اور دوسروں کو اس کا کہنا ہے، اور بطور خاص اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کرنی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ، فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم۔ آگے روایت میں بیان کر دیا 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو انہیں قدر سختی کر کے بھی نماز پڑھائی جائے کہ نماز پڑھاؤ، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ ہمیں شریعت فرما رہی، حضور علیہ السلام کی حدیث فرما رہی۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اس عمر کو پہنچے تو ان کے بستر جدا کر دو، الگ الگ سلاؤ، کہ اب وہ عمریں ہیں جو قریب بلوغ ہیں، بالغ ہونے کے قریب عمریں پہنچ رہی، تو اب ان کے بستر جدا کرو، سختی سے انہیں کہو نماز پڑھنی۔ آج والد بچوں کے حوالے سے بطور خاص، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ایسا ہوتا ہے، لوگ بعض اوقات 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ مسجد میں لے آئیں گے، ہم نماز پڑھا رہے ہیں، ہم نماز پڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی شریعت نے آپ کو نہیں کہا کہ اتنے چھوٹے بچے کو ہم مسجد میں لے کر آ جاؤ، لیکن لوگ لے آتے ہیں، وہ بعد کا شور کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک تعداد ہے جو اس طرح کے عمل کرتی۔ حالانکہ اس کے بھی شریعت کے احکامات ہیں کہ کب بچے کو لا سکتے، کب نہیں لا سکتے، جو نہ بتا سکے نہ کچھ کہہ سکتے اور اس سے غالب گمان ہے کہ وہ نجاست کر دے گا مسجد میں، تو کہاں لانے کی اجازت ملے گی؟ اب مسجد میں لانا جائز نہیں ہوگا اس کے لیے۔ تو جو شریعت کے کتنا پیارا اسلوب ہے، 7 سال کی عمر میں ہو جائے تو انہیں نمازی بناؤ، نماز کا کہو، ابھی سختی میں نہیں کرنی، 10 سال ہے تو پھر قدر سختی کرو، 10 سال پوری ہوگی عمر، 11ویں سال میں آگے تو اب سختی بھی کرو انہیں نماز پڑھانی۔ ہم 2-3 سال والے کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب بچہ سمجھداری میں آ رہا ہے 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال تو ہم ان سے نمازیں گویا کہ چھڑوا دیتے ہیں، ہم کہتے ہی نہیں ٹھیک ہے پڑھا ہوا ہے خود ہی ہے، نہیں، انہیں کہنا ہے، انہیں نماز پڑھوانے گئے۔ اور پھر بچہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے، والدین کی یہ ذمہ داری، بچیاں ہیں ماں دیکھے، ان چیزوں کو بھی غور کرے، کب بلوغت پہ آ رہی ہیں، اور اسی طرح والد ہے اپنے بیٹوں کو، اولادوں کو ان طور پر غور کریں کہ شریعت نے رکھا ہی اس لیے 7 سال کی عمر میں تاکہ جب یہ بالغ ہو رہے ہیں، کیونکہ 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان کسی بھی وقت بچیاں بالغ ہو جاتی، اور 12 سے 15 کے درمیان لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، لڑکے بالغ جو علامات بلوغ ظاہر ہو جائیں تو وہ بالغ۔ اگر یہ واضح علامات نہ پائی جائیں تو پھر 15 سال کی عمر میں ٹوٹل بالغ شمار ہوتے ہیں۔ اسلامی طور پر 15 سال جو عمر بن جاتی ہے تو بالغ شمار ہوتے ہیں شریعت کی نظر میں، تو اب وہ بالغ ہو گئے۔ تو یہ والدین کی یہ ذمہ داری، اور کئی احکامات بلوغت کے ساتھ اٹیچ فرمائے ہوئے ہیں۔ حج ہے، استطاعت، طاقت، سب چیزیں بالغ ہونا ساتھ ہے، زکوٰۃ ہے بالغ ہونا، قربانی ہے بالغ ہونا، تو یہ احکامات اس میں بیان کیے۔ اسی طرح نماز کے اندر فرض کب ہے؟ بالغ ہونا، لیکن چونکہ عادت ڈالنی ہے اس لیے 7 سال سے ہی کہہ دیا، اپنی اولاد کو نماز کے لیے کہتے رہیں، نماز کا کہتے رہیں۔ تو اولاد کو نماز پڑھانے کے حوالے سے یہ فرامین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے؟ ایقظوا الصبی یصلی ولو بسجدۃ، بچے کو نماز کے لیے بیدار کرو اگرچہ ایک ہی سجدہ کر لیں، یعنی شروع میں جب عادت ڈالنے کے اعتبار سے یہ بات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ، نماز کے معاملے میں اپنے بچوں پر توجہ دو، اپنے بچوں پر توجہ دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب بچہ دائیں بائیں کی پہچان رکھ رہا ہو تو انہیں نماز سکھاؤ، نماز کی تعلیم دو۔ تو یہاں پر یہ حکم دیا گیا انہیں نماز کی تعلیم دو، نماز انہیں سکھاؤ۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو حکم ہمیں بیان فرمایا ہے کہ 7 سال کی عمر میں دو کہو،
اور 10 سال کی عمر میں قدر سختی کر کے بچوں کو. تو یہ اگر کوئی والد سستی کرے خود اس میں تو وہ خود بھی گناہ گار ہوگا کہ بچے کی عمر اب 10 سال ہوگی، یہ ہوگی، اب بھی کوئی کسی طرح کی وہ تلقین نہیں کر رہا، اس کے اوپر ماتھے پہ کوئی بل نہیں پڑ رہے کہ اولاد نماز نہیں پڑھ رہی. لیکن یہ فکر تب پیدا ہوگی جب خود بھی نماز پڑھیں گے. خود نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر فکر کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو یہ انہی کو فکر پیدا ہوگی جو خود بھی نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ بھی اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہاں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے آپ کو ہی بچاؤ. نماز آدمی پڑھتا ہے، رب کی رضا حاصل کرتا ہے، انعامات حاصل کرتا ہے، وہ ثواب حاصل کر لیتا ہے کہ جسے حدیث میں فرمایا اگر کہیں نہر ہو اور آدمی 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا کوئی میل باقی رہ جاتی؟ نہیں باقی رہتی. فرمایا کہ یہی نماز ہے کہ جو نمازیں پڑھتا ہے اس پہ پھر میل یعنی گناہوں کا میل ختم ہو جاتا ہے، وہ گناہ اس کے جھڑتے رہتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے. شارحین نے لکھا کہ کنویں سے مثال نہیں دی گئی، نہر سے کا، کیونکہ نہر کا پانی جاری ہوتا ہے، اس کے اندر جو طہارت اور پاکی حاصل ہوتی ہے وہ کنویں کے ٹھہرے ہوئے پانی میں نہیں ہوتی. تو کنویں کا پانی جب زیادہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو اس میں ایک خاص قسم کی مہک بدبو سی پیدا ہو جاتی، مگر نہر کا پانی جاری جاری. تو تشبیہ اسی سے دیے. تو جو نماز پڑھنے والے جتنے درجات اللہ تعالیٰ ان کے بلند فرمائے گا اور آخرت میں انعامات عطا فرمائے گا، وہیں جو نہ پڑھنے والے ان کے لیے وعیدوں کو بھی، عذاب کو بھی بیان کیا گیا. تو یہاں یہ بیان کیا گیا اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. وہ آگ کون سی؟ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، یعنی ان سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، جلایا جائے گا، آدمی بھی اور پتھر بھی. اور فرمایا اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا. یعنی رب نے یہ حکم دیا کہ اب یہ کرنا ہے تو وہ کوئی اور کریں گے ہی نہیں، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، نبیوں اور رسولوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ جو گناہ کر ہی نہ سکے. ہاں اللہ اپنی رحمت سے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء صالحین کاملین، یہ وہ ہے کہ جن کو اپنی رحمت سے محفوظ جن کو بنایا. لیکن معصوم کون ہے؟ وہ صرف نبی ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ معصوم ہیں. اور ان کو اللہ نے جس کام پہ معمور کر دیا فرشتوں کو تو انہوں نے وہی کرنا ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف وہ نہیں کرتے. تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچانا. تو ناظرین کرام، عذاب سے بھی بچنا ہے اور یہ انعامات بھی حاصل کرنی. اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب یہ نماز ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز ہے. انبیاء کرام کی سنت یہ نماز ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز عذاب قبر سے بچاتی. نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے. نماز پل صراط میں آسانی ہے. نماز نور ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز عذاب سے بچاتی ہے. نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے. بروز قیامت نمازی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. نماز دین کا ستون ہے. کتنی خوبصورت خوبصورت فضیلتوں کو بیان کیا گیا. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. بدن کو راحت ملتی ہے. نماز سے روزی میں برکت ملتی ہے. نماز سے بے حیائی اور برے کاموں سے نماز بچاتی ہے. نماز شیطان کو ناپسند ہے، پسند نہیں ہے، مگر رحمان کو پسند ہے. رحمان اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندے نمازی بن جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے بن جائے. نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کا ساتھی ہے. نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دے گی. نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے. نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. ناظرین کرام، یہ خوبصورت خوبصورت فضیلتیں ہیں نماز کی. اللہ کرے ہمارا دل نماز میں لگے، قرآن میں لگ جائے، قرآن بھی پڑھنے والے ہوں، نماز بھی پڑھنے والے ہوں. رب تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے قرآن اور نماز